بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں کے بیٹے فلاں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایمان افروز واقعہ پیش کیا جائے گا۔ ہندوستان کی ریاست جوناگڑھ میں ایک سنگ تراش رہتا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ تھا۔ درود شریف سے اسے بہت محبت تھی۔ کام کے دوران بھی وہ درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ درود شریف کی مشہور کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا ایک معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس کا ایک باب پڑھتا۔ ایک دفعہ حج کے موقع پر قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف رواں تھا تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ ایک رات جب وہ سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہیں۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار کا کنکر شکستہ تھا۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کو جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے کہ دیوانے وہ دیکھو، ہماری مسجد کے مینار کا ایک کنکر ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینہ منورہ میں آؤ اور اس کنکر کو از سر نو بنا دو، نیا بنا دو۔ جب اس سنگ تراش کی آنکھ کھلی تو اس کے کانوں میں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادا کیے ہوئے کلمات گونج رہے تھے۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر سنگ تراش کی آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آئے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ جانے کے وسائل کہاں ہیں، لیکن عشق نے ہمت دی، آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو حضور خود بلا رہے ہیں، وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو۔ چنانچہ دیوانے نے رخصت کا سفر باندھ لیا، اوزار کا تھیلا کندھے پر چڑھا دیا اور پوربند کی بندرگاہ کی طرف چل دیا۔ ادھر پور بندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا۔ مسافر پورے ہو چکے تھے، لیکن ایک عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود بھی سفینہ چلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے دیوانے پر پڑی۔ لوگ سمجھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا تھا۔ جہاز گہرے پانی میں کھڑا تھا۔ دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہونے سے جہاز جھومتا ہوا مدینے چل پڑا اور اس سے کسی نے ٹکٹ نہیں مانگا، نہ اس کے پاس کشتی کا کوئی پاس تھا۔ بالآخر وہ دیوانہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ وہ دیوانہ جھومتا ہوا پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کی نظر دیوانے پر پڑی، انہوں نے اس کو دیکھا تو بولے کہ یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ دیوانے نے اشک بار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو وہ واقعی ایک کنکر شکستہ تھا۔ اپنی کمر پر رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرأت نہ کرتا، بلکہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس نے اس کنکر کو از سر نو بنا دیا اور دیوانہ اس کو بنا کر بہت خوش تھا۔ جب دیوانے کی بےتاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بے حد بڑھ گیا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس کے روح مضطر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ دیوانے کی روح تو کب کی پرواز کر چکی تھی اور سرسبز گنبد کی رعنائیوں پر نثار ہو چکی تھی، اور وہ دیوانہ وہیں پر دم توڑ چکا تھا۔ یہ سب درود پاک انتہائی محبت اور ادب سے پڑھنے کے معجزات ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔